رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمارا موضوع سخن چل رہا تھا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ضمن میں پہلے حق کے طور پر معرفت مصطفیٰ کے عنوان پر 6 نشستیں ہماری ہو چکی ہیں. آج حقوق مصطفیٰ کے عنوان پر 7ویں نشست ہے اور دوسرا حق جو آج آپ کے گوش گزار کرنا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. دوسرا حق ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. عام طور پر علماء نے اس کو پہلا حق بتایا ہے، لیکن میں نے ارادتاً اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے کہ پہلے معرفت مصطفیٰ حاصل ہوگی تو ایمان ہوگا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہی نہیں ہے تو آپ پر کوئی ایمان کیسے لائے گا؟ کچھ نہ کچھ معرفت ہوگی تو ہی ایمان لانا آسان ہوگا. تو ایمان لانے کے عمل کو میں نے دوسرے نمبر پر رکھا، معرفت مصطفیٰ کے عنوان کو پہلے نمبر پر رکھا، اور اس کے ضمن میں 3 جزیات پر میں نے بات کی. نمبر 1 آپ کی قرابت داری اور رشتہ داری پر بات کی. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے حوالے سے بات کی. اور نمبر 3 آپ کے وجود اطہر کے حوالے سے بات کی، جس کو میں نے حسن و جمال کا عنوان دے کر کے بات کی تھی. اب آج کی نشست میں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا جو حق ہے اس حق کو بیان کرنا ہے. میرے بھائیوں، آپ کی توجہ چاہوں گا. اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ حقوق کے نام پر مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. احتجاج بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی دیے جاتے ہیں، کالم بھی لکھے جاتے ہیں، فیچر بھی لکھے جاتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کس کے لیے؟ حقوق کے حوالے سے. حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے. دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل ملک جس کو سمجھا جاتا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کے اندر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو حقوق پر بات کرتی ہیں اور حقوق کے حوالے
احتجاج کرتی ہیں، حقوق کے حوالے سے دھرنا دیتی ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا کی ایک اجتماعی برادری کی جو ایک جماعت ہے یا تنظیم ہے اور ایک سسٹم ہے جس کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، اس اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں عالمی طور پر کچھ چیزوں کے نام لے کر کے یا کچھ حقوق کا نام لے کر کے، کچھ ہستیوں کا نام لے کر کے، کچھ شخصیات کو عنوان بنا کر کے حقوق کی آواز اٹھائی جاتی ہے۔ آج ماؤں کا عالمی دن ہے، آج اساتذہ کا عالمی دن ہے، آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، آج فلاں کا، آج فلاں کا، آج فلاں کا، یہ اقوام متحدہ کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر حقوق کی آواز اٹھائی جاتی ہے، آواز بلند کی جاتی ہے، اور آواز بلند کرنا کوئی بری بات نہیں۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس کے حقوق آشکار ہو جائے، اس کے حقوق واضح ہو جائے۔ ہاں، بہت سارے ایسے نام بھی ہیں کہ جن کا نعرہ بڑا ہی مبارک نظر آتا ہے، لیکن اس کے پس منظر میں حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے پس منظر میں بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کے پس منظر میں ارادتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حقوق نسواں ایک نام ہے، ایک عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت پوری دنیا میں آواز اٹھائی جاتی ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ عورتوں کو ان کے حقوق دی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے اس عنوان کے تحت کام کرنے والی تنظیمیں، ادارے، پارٹیاں، جماعتیں، وہ سب کچھ حقوق نسواں کے مخالفت میں کر رہی ہوتی ہیں۔ عورت کا حق رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب اس حق کو اگر چادر اور چار دیواری سے باہر کر کے شاہراہوں اور روڈوں کی زینت بنا دیا جائے، اس عورت کو جو پردہ تھی اسے بے پردہ کر دیا جائے، اس عورت کو جس کی عصمت اور حیا کو دنیا خراج عقیدت پیش کیا کرتی تھی، اس عورت کو بے عصمت کر دیا جائے، بے حیا کر دیا جائے، فحاش بنا دیا جائے، تو یہ عورت کا حق نہیں، عورت کے حق کو سلب کرنا۔ پر تو دنیا میں حقوق کی آواز اٹھتی ہے۔ میرا چونکہ یہ عنوان نہیں ہے، یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ بات کریں گے، پہلے بھی کرتے ہیں۔ میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ بہترین آواز، عمدہ آواز اور منظم آواز اور پاورفل آواز حقوق کے حوالے سے جس کی تھی وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، معذوروں کے لیے، مردوں کے لیے، انسان تو انسان، جانوروں کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے۔ صرف اٹھائی نہیں، اس کے لیے حل بتلایا ہے، اس کا طریقہ بتلایا ہے، اس کا انداز بتلایا ہے کہ حقوق یوں دیے جاتے ہیں، حقوق یوں واضح کیے جاتے ہیں، حقوق یوں بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے حق بیان کیا بچی کا، آپ نے حق بیان کیا ایک ننھی کلی کا، تو اس کلی کو جب حق اس کا دیا جانے لگا تو پھر مکہ مکرمہ میں وہ منظر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو لوگ ایک بچی کی کفالت پر لڑ رہے ہیں۔ تفصیلی واقعہ میں کئی دفعہ ذکر کر چکا۔ اس لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی کی کفالت میں کروں۔ اب سے کچھ لمحہ پہلے، کچھ سال پہلے، اسی معصوم ننھی کلی کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا، اس کے مال کو ہڑپ کر دیا جاتا،
مال کو قبضہ کر دیا جاتا اور اس کے مال کو چھین لیا جاتا اور اس کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ دیا جاتا. لیکن آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے اس بات کی گارنٹی دو کہ تم 2 بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو گے. اب یہ ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے، آپ نے ایک حق بتلایا ہے. اس حق کے نتیجے میں کیا ہوا؟ بالکل معاملہ بدل گیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کی اپروچ بدل گئی، لوگوں کی ذہنیت بدل گئی، لوگوں کے سوچنے کا معیار بدل گیا. کہ پہلے سوچتے تھے دنیا کے چند ٹکوں کو، اب وہ سوچ رہے ہیں ابد الآباد کی زندگی کو. پہلے سوچتے تھے دنیا کے چند باغات میں سے 1 2 4 5 10 درختوں کو، اب وہ جنت کے ابدی درختوں کا سوچ رہے ہیں. پہلے سوچتے تھے کہ دنیا میں کچھ حصہ پراپرٹی کا ہمارے نام لگ جائے گا، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جنت کی پراپرٹی کیسے حاصل کی جائے. اس لیے زاویہ فکر بدل گیا، سوچ کا انداز بدل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے تربیت ایسے کی، آپ نے حقوق ایسے بیان کیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل آواز حقوق کے حوالے سے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو اس بنیاد پر یہ ہمارا جو موضوع گفتگو ہے حقوق مصطفیٰ کے حوالے سے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جس نے پوری کائنات کے لیے آواز اٹھائی حقوق کی، جس نے پوری کائنات کے انسانوں، جانوروں، حتیٰ کہ نباتات، درختوں اور سب کے لیے آواز اٹھائی، اس نبی کے حقوق سے ہم غافل ہیں. اس نبی کے حقوق سے ہم غافل ہیں. تو آپ علیہ السلام کے جو امت پر حق ہے ان میں سے ایک حق آپ کی نبوت پر ایمان لانا، جو کہ فرض ہے. جو کہ کیا ہے؟ نبوت کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا. نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں یا وہ ذات جانتی ہے جس کو اللہ نے اس منصب علیہ سے سرفراز فرمایا. اللہ جانتے ہیں یا نبی جانتے ہیں کہ نبوت کی حقیقت کیا ہے. یعنی نبوت کا اصلی مقام اور نبوت کا اصل حقیقت وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی جانتے ہیں. دوسری بات، اچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ اور اس نبی ہی جانتے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں جانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں میرے بھائیوں ہم کسی چیز کو پاتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں کس سے؟ اپنی عقل سے، اپنے وسائل سے، اپنے آلات علمیہ سے، آلات کسبیہ سے. جو ہمارے آلات ہیں، جو ہماری مشینری ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم ان سے ہی حاصل کر سکتے ہیں نا. تو نبوت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو عقل سے ماورا ہے، آلات سے ماورا ہے، اسباب سے ماورا ہے. اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عطا کردہ منصب ہے. اسی لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس کائنات میں منصب نبوت کے برابر، منصب نبوت کے برابر اور منصب نبوت کے قریب قریب بھی اور منصب نبوت سے بالا بھی، نہ منصب نبوت سے بلند، نہ منصب نبوت کے برابر، نہ منصب نبوت کے بالکل قریب قریب. کوئی ایسا منصب ہی رب نے نہیں بنایا جو نبوت کے مقام کے. نبوت بہت بڑا منصب ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس کی حقیقت کو اللہ جانتے ہیں یا جن کو یہ شرف حاصل ہوا ہے وہ جانتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب آپ یہ بات سمجھ گئے کہ نبوت ایک بہت بلند منصب ہے تو اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی سے غلطی، نبی سے گناہ ممکن نہیں. ہوتا نہیں، یہ الگ بات ہے، ممکن نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں. نبی کون ہوتے ہیں؟ سبق ذہن میں رکھیے گا، نبی معصوم ہوتے ہیں. جب نبی کا وجود معصوم ہے تو نبی کی گفتگو بھی معصوم ہوگی، نبی کا عمل بھی معصوم ہوگا، نبی کا کردار بھی معصوم ہوگا، نبی کی سیرت بھی معصوم ہوگی. اس لیے یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، نبی اگر کسی بات کی خبر دیں تو بھی وہ خبر معصوم ہے، یعنی اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. نبی اگر کسی کام کا حکم کرے تو وہ کام بھی معصومیت والا کام ہے، اس میں غلطی
کی یہی ایمان ایک مومن کا ہونا ضروری ہے کہ نبی غلطی نہیں کر سکتے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہوں سے پاک۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کی خبر بھی جو بات بتائیں نبی مستقبل کے اعتبار سے یا ماضی کے اعتبار سے جو بات بتائیں وہ بات گناہ سے خالی ہوتی ہے، خطا سے خالی ہوتی ہے، اس لحاظ سے نبی کی خبر معصوم ہوتی ہے اور نبی کا حکم یعنی امر بھی معصوم ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو دو لفظ میں نے استعمال کیے، نبی کی خبر بھی معصوم ہے، نبی کا امر بھی معصوم ہے، یہ بات بھی ذہن میں آ گئی۔ اب اگلی بات، منصب نبوت پر فائز ہونے والی جو ہستی ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے، اور نبی یہ لفظ ہے نبأ سے، اور نبأ کا معنی وہ خبر جو فائدے والی ہو، بڑی ہو اور سن کر سننے والے کو اطمینان قلب حاصل ہو، فائدہ ہو خبر میں اور فائدہ بھی بڑا ہو اور سننے والے کو سن کر کے اطمینان قلب بھی ہو، ایسی خبر سنانے والا وہ کون ہوتا ہے؟ نبی۔ تو نبی جو ہوتے ہیں ان کے اندر 3 صفات ذہن میں مزید رکھ لیجئے۔ نمبر 1، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کا ربط اور تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے، کس کا؟ نبی کا۔ اور تیسری بات کہ نبی غیب کی خبر بتاتا ہے، نبی غیب کی بات ذرا سمجھیے گا، اس بات کو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کے پاس بذات خود غیب ہوتا ہے، نہیں، غیب ہوتا نہیں، غیب کی خبر بتلاتے ہیں، یعنی اللہ خبر دیتے ہیں، نبی آگے بتلاتے ہیں، بات سمجھ گئی ہے؟ جب نبی نے بتلا دیا تو اب وہ غیب رہی نہیں، اب وہ غیب رہی نہیں، یہ بھی ایک نقطہ سمجھ لیجیے گا، اللہ بتلاتے ہیں، نبی آگے سکھاتے ہیں، اور نبی نے جب سکھا دیا تو غیب رہی نہیں۔ تو جب تک نبی نہیں بتلاتے تو امت کو معلوم نہیں ہوتا، اور نبی کب بتاتے ہیں؟ جب اللہ بتاتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتد تا نہ گفتد جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتد تا نہ گفتد کردگار۔ مصطفیٰ کریم اس وقت تک کوئی بات کرتے نہیں جب تک کہ جبرائیل کہے نا، جبرائیل اس وقت تک کوئی بات سنا نہیں سکتے جب تک کہ کردگار پروردگار کی طرف سے آئے نا۔ تو اصل المنبع مرکز کہاں ہے؟ رب ذوالجلال کی ذات۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ نبی اپنی چاہت مرضی اور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بولتے تو کیسے؟ اللہ کی وحی سے، اللہ کی۔ اب نبی کی خبر بھی معصوم ہے، نبی کا امر بھی معصوم ہے، نبی اگر کسی کام کا حکم کریں تو اس پر ایمان لانا اور اس کو بصر و چشم قبول کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نبی کوئی خبر دیں تو اس خبر پر ایمان لانا اور اس کو بصر و چشم قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ توجہ، نبی کہتے ہیں، میری طرف توجہ، نبی کہتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں، صاف شفاف پانی ہو، گہری نہر ہو۔ اب یہ آدمی صاحب خانہ روزانہ ان 5 نہروں سے نہا کر گزرے، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ کوئی نہیں، فرمایا 5 نمازوں کی مثال یہی ہے۔ اب نبی نے خبر دی، اب یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ سچی۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے، ہاں جی، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے۔ اگر نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے گا تو پھر یہ 5 نہروں والی مثال چسپاں ہوگی۔ اگر 5 نمازوں کو نماز سمجھ کے نہ پڑھا جائے تو 5 نہریں نہیں 500 نہروں سے بھی نہا لے تو تب بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، لیکن روکے گی تب جب نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے۔ لیکن اگر نماز کو فارمیلٹی کے طور پہ کیا جائے، نماز کو صرف اور صرف بس اٹھنے جھکنے اور سجدے میں پڑھنے کا نام سمجھ لیا جائے تو پھر نماز کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نبی نے خبر دی تو وہ خبر بالکل سچی ہے،
اس خبر نبی نے خبر دی کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رنج پہنچے، کوئی آزمائش میں مبتلا ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ راستہ آسان کر دے۔ نبی نے خبر دی۔ اب یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی، آپ تک بھی پہنچی، لیکن ہمارے ایمان میں، ہمارے قبول کرنے میں، ہمارے ماننے میں، ہمارے تسلیم کرنے میں اور ان کے ماننے میں جو گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے پکانے کو؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا اچھا، کپڑا بچھایا، اللہ اکبر کی، 2 رکعت نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھی، دعا مانگی، دعا مانگ کے پوچھا کچھ آیا؟ کہا نہیں آیا۔ دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر لمبی نماز بھی پڑھی، دعا کی، کہا کچھ آیا؟ نہیں آیا۔ پھر کھڑے ہو گئے، اللہ پر یقین تھا، محمد کریم کی زبان پر یقین تھا، آئے گا آئے گا آئے گا۔ تیسری دفعہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے سرب سجود ہوئے، لمبی نماز پڑھی، دعا مانگی۔ اب دعا مانگ کے فارغ ہو کے کیا دیکھتے ہیں؟ برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آٹے سے بھرا ہوا ہے۔ بس میں نے یقین کامل تھا نبی کی بات پر، یقین کامل تھا نبی کی بات پر۔ نبی نے فرمایا، نبی سے پوچھا، نبی سے کو آ کر بتایا گیا کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، حتیٰ کہ پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ غسل اور وضو تو بہت دور کی بات ہے، پانی پینے کے لیے بھی دستیاب نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے بعد جو ہے، جتنا پانی ہے سب لے آؤ۔ اب پانی لایا گیا، ایک ہلکا سا چھوٹا سا برتن، اس میں پانی لا کر کے ڈال دیا گیا۔ مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ ڈالا، ان کو یقین تھا نا، انہیں یقین تھا۔ مصطفیٰ کریم نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ نکال کر جو باہر کیا تو 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو۔ نبی کی بات پر یقین کرنا، نبی کی ذات پر اعتماد کرنا اور نبی کی بات کو بصر و چشم قبول کرنا، یہ ہے نبوت کے مقام پر ایمان لانا۔ تو نبوت مصطفیٰ ایمان بتلاتی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اگر ایمان لفظوں میں ہوگا تو اسلام ہوگا، اگر ایمان لفظوں کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تصدیق اور دل سے بھی اطمینان کا کیفیت پیدا کرے گا تو پھر یہ ایمان ہوگا۔ اور یہ ایمان ان کا تھا جو تختہ دار پر جھوم گئے محمد کریم پر ایمان لانے کی وجہ سے، انہیں یقین تھا۔ توجہ، یہ صحابی رسول ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے، نیزے سے چلنی ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے اور آخری سانسیں ہیں، لیکن محمد کریم نے بتلایا کہ رائے خدا میں خون کا قطرہ جب گرتا ہے تو حور و غلمان استقبال کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب یہ صحابی رسول، جسم چھلنی ہے، خون سے جسم اٹا ہوا، اپنا خون سے جسم جو ہے وہ لطپت ہے۔ اب محمد کریم کے صحابی کی زبان سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو گئی، ہم زکوٰۃ دے کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہو گئی، ہم کوئی حج کر کے، عمرہ کر کے، کوئی نیک کام کر کے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے۔ اور اعتماد کیوں ہو؟ خود ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنے اعمال کے معیار کا پتہ ہے۔ انہیں پتہ تھا، ان کا اعتماد تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا بصر و چشم قبول کرنا تھا محمد کریم کی خبر کو بھی اور امر کو بھی۔ اب یہ ہے خبر رسول، محمد کریم نے خبر دی۔ توجہ، محمد کریم نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں، بالکل درمیان میں ایک آدمی قتل کرنے کے لیے پیچھا کر رہا ہے، اسے میں واقعی نہیں بیان کر رہا، محمد کریم نے اس آدمی کو آخر میں یہ کہا، سارے واقعے کے بعد آخر میں کہا مجھ پر ایمان لے آؤ، اس نے کہا ایمان نہیں لاؤں گا، ابھی ایمان قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، ایک کام کرنا، ہمارے مقابلے میں لڑنا نہیں۔ اس نے کہا یہ وعدہ کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں لڑوں گا نہیں۔ جب وہ جانے لگا پلٹ کر، اللہ کے رسول نے فرمایا سراقہ، اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کس طرح کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ زیر لب مسکراتا ہوا واپس پلٹا، کہاں تہی دامن حالت میں
قسمہ پرسی کے عالم میں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ منورہ جا رہے ہیں، کسی اور سے پناہ لے کر کے جا رہے ہیں، ہاں جی، اور مجھ سے ابھی جان بچی ہے اور مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس ہاتھ کے ساتھ کہ ہمارے خلاف لڑنا نہیں، یہ سارے معاملات دل میں بہت وسوسے خیالات آئے اور بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، میں یا مجھے پہنانے والے کون ہوں گے، میری بھی حیثیت نہیں، پہنانے والے بھی شاید ایسے نہیں ہوں گے، چلے گئے۔ اللہ اکبر، 2 دہائیوں کے بعد، کتنی 20 سالوں کے بعد اللہ کے آسمان نے وہ منظر دیکھا، زمین پہ رہنے والے انسانوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ جب منبر رسول پہ بیٹھے ہوئے فاروق اعظم نے کہا این سراقہ ابن مالک، سراقہ ابن مالک کہاں ہے، لاؤ بلاؤ سراقہ ابن مالک کو، کہا جی وہ تو باہر ہے، فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا گیا، آپ نے مال غنیمت میں سے 2 کنگن اٹھا کر کے سراقہ سے کہا اپنا بازو آگے کرو، انہوں نے بازو آگے کیا، آپ نے کنگن پہنا دیے۔ محمد کریم کی خبر سچی تھی نا، بولیے نا، سچی تھی، تو محمد کریم کی خبر بھی سچی ہے، محمد کریم کا امر بھی سچا ہے، آپ کے امر میں بھی کوئی خطا نہیں، آپ کے خبر میں بھی کوئی خطا۔ اب محمد کریم نے امر کیا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے کہ نماز، بولیے نا، ابو بکر سے کہیے کہ نماز، یہ کیا ہے، حکم ہے نا، تو حکم معصوم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، اب ابو بکر کو حضور نے اپنی مدت حیات میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، 1 میں نہیں، 2 میں نہیں، 3 میں نہیں، 17 نمازیں اپنی حیات مبارکہ میں ان سے پڑھوا کر کے پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کسی قوم کو یہ شایان شان نہیں، کسی قوم کو یہ لائق نہیں کہ ابو بکر ان میں موجود ہوں اور وہاں پر مصلی امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو۔ محمد کریم نے خبر دے دی، بہت پہاڑ ہے، آپ ہیں، آپ کے ساتھ 3 لوگ اور ہیں، آپ نے فرمایا اسکت جبل فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، پہاڑ تھم جا، رک جا، اتنی بھی جنبش اچھی نہیں، اتنا بھی سرور اچھا نہیں، اتنا بھی رقص کرنا اچھا نہیں، ہاں جی، فرط جذبات میں آ کر کے مسحور ہو چکے ہو، سنو، تم پر 1 نبی ہے، 1 صدیق ہے، 2 شہید ہیں، خبر پہلے دے دی، خبر پہلے دے دی، اگر شہادت پر حق ہے تو صداقت بھی پر حق ہے، بات سمجھ گئی؟ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو نبوت کا اظہار کیا تو آپ کی نبوت بھی یقینی ہے، ابو بکر کی صداقت بھی یقینی ہے، اور عمر و عثمان کی شہادت بھی یقینی ہے، اور جو شہید ہو وہ جنتی ہوا کرتا ہے، یہ بھی محمد کریم کی زبان سے نکلے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا اور آپ کی بات پر ایمان لانا، آپ کی خبر کو یقینی ماننا اور آپ کے حکم کو یقینی ماننا، یہ ساری چیزیں ایمان کے ضمن میں آتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ، اس کے رسول اور اس نور یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جسے ہم نے اتارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو کیا مانا؟ اے ایمان والو اپنے ایمان پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، استقامت کرو۔ کون سے ایمان پر؟ جو تم نے رب پر، رسول پر اور آسمانی کتاب پر رکھا ہے، اس پر ڈٹ جاؤ۔ اگر تم ڈٹ جاؤ گے تو سنو، ہم خوشخبری دیتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ ڈٹنا تمہارا کام ہے، ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کرنا تمہارا کام ہے، جنت کے پروانے جاری کرنا ہمارا کام ہے۔ بے خوف و خطر، بے خوف و خطر، تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، تم پر کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان پر استقامت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی بلند رہو۔ تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی یہ کہ آپ کی ذات کو نبی برحق ماننا، نمبر 2 آپ کی بات کو برحق ماننا، نمبر 3 آپ کے حکم کو برحق ماننا،
نمبر 4 آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو، ہدایات کو اپنے جسم و جان پر نافذ کرنے کے اعتبار سے لازم جاننا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، مصطفیٰ کریم جو تمہیں دیں اسے قبول کر لو اور جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ تو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، ایمان قبول کیا دل سے بھی زبان سے بھی، ایمان کا اظہار کیا اپنے عمل سے بھی کردار سے بھی۔ تو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی وہ سرٹیفکیٹ، وہ ڈگری، وہ اعزاز، وہ سند ادا کر دی کہ جس کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز پانے کے لیے آپ، میں، پوری دنیا، ولی، غوث، قطب سارے سجدہ ریزی بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، دیگر اعمال بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ رب راضی ہو جائے۔ اس رب نے کہا میں محمد کے سارے ساتھیوں سے راضی ہوں۔ اور اس بات کی خبر کس نے دی؟ قرآن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کا اکرام کرو، وہ تم میں سے چنے ہوئے، تم میں سے چنے ہوئے، تم میں سے چنے ہوئے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، وفی روایت مختار بی اصحابی، اور لوگوں مجھے اللہ نے چنا اور میرے لیے میری جماعت صحابہ کرام کو چنا، لہذا اکرموا، ان کا اکرام کرو۔ الصحابہ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ قرآن مجید نے، نصوص قرآنیہ نے بتلا دیا کہ صحابہ کرام جنتی ہیں۔ محمد کریم کی زبان حق ترجمان نے بتلا دیا کہ صحابہ کرام کیا ہے؟ جنتی ہیں۔ تو نبوت مصطفیٰ پر ایمان لانا یہ دوسرا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔